بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبالسند منا إلى الإمام البخاري قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ابن وقاص التيمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اب اس کے کہ میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں، ایک حدیث اور سنا لیتا ہوں جس کا سنانا ہر جگہ میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ساری دنیا سارے دین کی بنیاد وہی ہے۔ وہ حدیث ہے: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، تو زمین والوں پر رحم کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، وہ تم کو رحم کریں گے۔ اور چونکہ دن حج کے چل رہے ہیں، شوال کا چاند دیکھتے ہی جہاں ایک طرف ہم کو یہ خوشخبری ملتی ہے کہ عید آ گئی اور بچے چلاتے ہیں عید عید عید، اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور بچوں کو سجاتے ہیں اور عیدگاہ آ جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف جن لوگوں پر حج فرض ہے اور احساس ہے، اس لیے کہ آج کل بہت سے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم پر حج فرض ہے، بلکہ اکثر بیشتر یہ لوگ نادانی کرتے ہیں کہ عمرہ کر دیتے ہیں اور عمرہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ دیکھ لیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر لی، حالانکہ عمرہ پوری زندگی میں ایک بار بھی نہ کرے تو فرض نہیں ہے اور حج فرض ہے۔ اور جو عمرے کے لیے جاتے ہیں چونکہ انہوں نے عمل سے ثابت کر دیا من استطاع الیہ سبیلا کہ ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں تو ان پر حج فرض ہو گیا، اس لیے اس کوتاہی کی طرف نظر جانی چاہیے اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ پہلے حج کرو بعد میں عمرہ، اور حج بہت سے لوگوں کو فرض ہوتا ہے، بعض عورتوں کو فرض ہوتا ہے، ان میں ان کو ملے ہوئے زیورات کی کثرت کی وجہ سے، وہ زیورات اتنے ہوتے ہیں تو زیورات سے حج کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی دین دارگت سر فرمائے آپ کے حقوق کی ادائیگی کی ان کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے ساتھ وہ دیکھ برتاؤ کریں۔ خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی گھر والوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے،
कपड़े भी देता है और सख्त लहजे से बात नहीं करता, नरमी से बात करता है। और ये भी अपने घरवालों को के साथ बहुत अच्छी मोहब्बत करता है। सास को अपनी माँ से कम न समझें, सास को अपनी माँ से कम न समझें और सालियों को अपनी बहनों से कम न समझें। वो सब के सब जो है आपकी मददगार हैं। आप उनको उनका दिल जीत लेंगे तो बहुत कुछ काम कर सकेंगे। और अगर पहले से नफरत पैदा कर दी तो नफरत से फिर कोई काम आगे बढ़ता नहीं। इसलिए सबसे चूँकि सबसे पहले मेरी हदीस पढ़ी है तो ऐसे सुनाता हूँ कि सबसे पहले ये हदीस हमने अपने उस्ताद मुकर्रम और फिर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद नसरुद्दीन अल-हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी है। फिर हज़रत मौलाना राबिल साहब से पढ़ी है। फिर हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी है। और फिर हज़रत मौलाना नवानुद्दीन कुर्सी हदीस पढ़ी है। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं जिनकी सनदें हमको हासिल हैं और हिंदुस्तान में भी बहुत सी जगह सनदें हासिल हैं, तो सबके जिक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना से भी याद रखिए कि ये सिलसिला आपका हज़रत मौलाना अली साहब से, हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्हाक़ साहब संदेवी रहमतुल्लाह अलैह से, जो बाद में मोहतरम भी बने थे और उन्होंने ये हदीस सुनाई है। और फिर हज़रत मौलाना हामिद साहब से ये हदीसें सुनिए। इस हदीस में जो सिलसिला है इमाम बुखारी का, जो आपके यहाँ मानता है मोहम्मद इब्राहिम तैमी से और सैयद से और आदर तो जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किसने हदसना अल-हुमैदी और हदसना सफियान का उयैना बना देते हैं कि सफियान के ही है। और उन्होंने कहा कि हमको ये हदीस याद से इतने सारी तरह का हदीस हमको मोहम्मद इब्राहिम तैमी ने सुनाई। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बत्तीसदा इसके आगे आते हैं, बत्तीसदा ईमान नहीं लाए, इसलिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम नहीं बल्कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मिलते हैं ताकि वो गैर के लिए ईमान न लाया हो कैसे ही हो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत की हमको इजाज़त दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत चाहा कि अब्दुल्लाह को उसमें दुआ करें, लेकिन होना है कि तो 100 मरतबा भी 70 मरतबा भी उससे भी ज़्यादा दुआ करें उनके हाथ में कुछ होने वाला नहीं। इन दिनों में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक नारे बुलंद हो रहे हैं। वहाँ सब चल रहे हैं, लोग घूमने के लिए गए, हज वाले भी पहुँच चुके हैं, कुछ दुश्मनियाँ भी लोगों को पेश आ रहे हैं और कुछ आराम भी मिल रहा है। तो अल्लाह ताला आपको हमको बार बार नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमको सबको बार बार हज और उम्रा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज और उम्रा नसीब फरमाए। तो जब वहाँ जाएँ तो सबसे पहले बैतुल्लाह देखकर ये दुआ कर ली जाए कि अल्लाह मैं तेरे घर पर आया हूँ, मैं जितने मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और जितनी दुआएँ करूँ, जितने अमाल करूँ, सारे अमाल को कबूल फरमाऊँ ताकि हाथ और जब वापस आएँ तो लोगों से वहाँ से कोई तकलीफ पहुँचे हो तो उसको बयान न करें ताकि लोगों को रज़्वत हो, किसी को डर न लग जाए घबराए नहीं। इसी सिलसिले की एक बात और कर देता हूँ कि हमारा सिलसिले में हज़रत मौलाना शेख सैयद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा है। हज़रत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी ख़ुसूसियात हैं, बहुत से इम्तियाज़ात हैं जो और लोगों को हासिल नहीं। उनमें से ये भी है कि उस ज़माने में लोगों ने हज को समझ लिया था कि हम तो फर्ज नहीं है, इसलिए कि समंदर में जाना होता है
شہر کے اندر فساد بھی ہوتے ہیں اور وہاں بھی لوٹ چلتی ہے، لہٰذا ہمارے اوپر حربت نہیں۔ حضرت امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ساری دنیا جاتی ہے، مال جاتا ہے، کارگو سب جاتے رہتے ہیں اور تاجر لوگ جاتے رہتے ہیں۔ اتفاق ہے تو بات کر دیتا ہوں، میں جس جگہ کا رہنے والا ہوں اس جگہ کا نام ہے پٹن، اور جس محلے میں رہنے والا ہوں وہ اس محلے کا نام ہے رفتہ آباد۔ تو رفتہ آباد کا جو محل جو شہر ہے وہ تو مولانا محمد بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور ہے، جس سے پورے ہندوستان میں خاص طور پر بلکہ اس کے ذریعے واصل ہے پورے دنیا بھر میں حدیث پڑھی، اور حدیث کی بہت بڑی کتاب انہوں نے مجموع بہار الانوار بھی تنظیم کا اخبار سمجھے وہ آج تک چھپتی ہے، بار بار چھپتی ہے، بار بار چھپتی ہے۔ آپ کی اس کتاب میں بار بار ان کے حوالے ہیں، بار بار ان کے حوالے ہیں۔ اور جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں ہمارے مشرقی ممالک کے سارا سامان وہاں آتا تھا، اور وہاں سے جاتا تھا سورت، اور سورت میں نرمدا ٹرین میں بیٹھ کے کشتیوں میں بیٹھ کر بھی بڑی کشتی میں جاتا تھا، وہاں سے جاتا تھا جاتا تھا شام۔ اس طرح سے یہ جاتا تھا حضرت سید ابو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، سب جاتے ہیں، کوئی نہیں جاتے، اور جب ایک ہنسی رہتا ہے اس میں تو وہ پیش آتا ہے نہیں۔ کو سمجھا میں بار بار سمجھا، کچھ لوگ تیار ہو، کچھ نہیں ہوئے، اور کچھ بدگمان نہیں کرتے رہے کہ یہ مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھو کہ خدا کی مرضی کے لیے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام کرو، اور لالچ رکھو اور خوف رکھو تو دنیا میں بہت کام کر جاؤ گے۔ اور جہاں تم لالچ میں پھنسے تو کام نہیں کر سکتے، جہاں تم ڈر گئے تو کام نہیں سکتے۔ ارے بھائی موت تو ایک وقت آنے والی ہے، تو اسی وقت آئے گی جب لکھی ہے، وہ وہیں آئے گی آنے والی ہے، اور ایسی آئے گی جیسے آنے والی ہے، اس میں کوئی شک چھپنے کی بات نہیں ہے۔ جب یقینی باتیں ہمارے پاس ہیں تو ہم کو کسی موقع میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کو تو صرف کام کرتے رہنا ہے، کام کرتے رہنا ہے، کام کرتے رہنا ہے، کام اصل ہے، کام اصل ہے، کام نام تو کام کے پیچھے ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اصل میں مال ہے، تو اصل ہے عمل۔ ارے اس کتاب میں بہت سے لوگوں نے حاشیے لکھے، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے، اور یہ جو حاشیے لیتے ہیں مولانا محمد صاحب کا، کہ میں نے بہت سی شرح دیکھی لیکن ان کے برابر کچھ نہیں۔ جتنی تصحیح انہوں نے کی ہے وہ اگر غور سے کر لیں، معاملہ پڑھیں، اس کے بعد 10 کتابیں دیکھیں، شاید فتح الباری دیکھیں، اور بھی بہت سے کتابیں تو دیکھیں آتی، لیکن اس کی برابری کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی وجہ ہے ان کی ولایت ہے، ان کا خلوص ہے، اور ان کا اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے۔ ان بزرگوں نے آخر بندہ کے بھاگ کے اب جا کے وہ صرف کام کر دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کھاتے میں تو نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو 3 دن بعد کو بول کے ایک دن پکڑا دو، ایسا بھی شاید کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم اللہ کے ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ حالات کے شفا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کو شفا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو اللہ کے بھروسے میں کام کرتے رہنا، کام کرتے رہنا، کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، عالم میں خراب ہے، ان کی حالت میں خراب ہے، سبوں میں بھی خراب ہے، اور اپنے قوم ہاتھوں میں بھی خراب ہے، گھر میں بھی خراب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، 2 باتیں ہیں، اگر 2 کام کر لو تو ہم پوری دنیا میں بنا دیں گے۔ ایک تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے طریقے پر کام کرنا، اللہ کے لیے اللہ کے رسول طریقے پر کام کرنا، اور دوسرے آپس کے اختلافات کو ختم کرنا۔ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے،
سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ہم سب اس طرح سے مختلف ہو جائیں کہ ہم سب اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم سب اللہ کے ہاں دوسرے والے لوگوں سے خطرے سے ڈرتے رہے، جیسے شیعہ ان کی فطرت میں یہودیت ہے، نقصان پہنچانا ہے اور ان کے اس سے بچتے رہے، ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ پر اپنا کام کر جاتے ہیں۔ دنیا میں دو قومیں بہت خطرناک ہے، جس کے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، ایک تو یہودی اور دوسرے تمہارے شیعہ، خاص طور پر اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شرط ہے کو محفوظ رکھے، لیکن زمانہ ایسا ہے کہ ہم کو سب کو جوڑ کے چلنا پڑے گا۔ ہم بیٹھتے ہیں تو جہاں میں کام کرتے ہیں تو ایک سفری ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ایک سفری ہوتے ہیں، اور ہماری کرسی پر تو ہم جہاں اس سے پہلے بجلی قبضہ کر لیتی اور جلدی اٹھتی ہوئی تھی تو وہ بھی چھوڑ دیتے اور وہ اٹھتی ہوئی تھی، اٹھائیں گے تو اٹھتے ہوئے خود میں آگے بیٹھتے ہیں۔ تو ارحموا من فی الارض یرحمکم من السماء، یہ یاد رکھو کہ یہ زمین اور آسمان کے جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب قابل رحم ہے، اس لیے کہ ہم انسان سب سے افضل ہیں، ہم انسان سب سے افضل ہیں۔ انسان کی مطابق سمندر کی کوئی بڑی فکر مخلوق کر سکتے، نہ دنیا کی کوئی خوشی کی کوئی بڑی فکر، کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنا دل بنایا ہے۔ اللہ اس کو انسان کی صورت اور سارے دنیا کے انسان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عالم کو اور ہوا کو نہ مانتا ہو، شکلیں کچھ بھی بدل کے کہیں لیکن کہیں گے وہ یہی، اس لیے کہ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ قل انما انا بشر، آپ یہ کہہ دیجیے، اعلان کیجیے، بتا دیجیے کہ میں تو صرف بشر ہوں، میں کھاتا ہوں جیسے لوگ کھاتے ہیں، پیتا ہوں جیسے پیتے ہیں، لوگوں کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی، میں شادی بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھی، سب کچھ۔ انما انا بشر یوحی الی، تم میں اور مجھ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنا نہیں کہتا ہوں، اللہ کا کہتا ہوں۔ اس لیے حدیث کی طرف غلط ہوتی ہے تو کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی طرف جھوٹ بولنا، اللہ کی طرف جھوٹ کرنا، اور اس سے بڑھ کر کون اپنے تنبیہ اپنا آپ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف ایسی باتیں کرے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کرے۔ ہمارے ملک میں بڑی چالاک قوم رہتی ہے جو اچھے سے دینوں کو، اچھے سے مذہبوں کو، صحیح مذہبوں کو جو جاتا ہے انہوں نے اپنا رنگ رنگا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے، اور بہت سے نبیوں کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا کہ چالاک قوم ہے اس کو شرک کے طرف کرتے ہیں، ساری بات توحید کی کہیں گے اور آخر میں جا کے اس کو جوڑ دے کر ہمیں اس سے بھی ہوتے رہیں گے۔ چالاک کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان غافل نہیں ہوتا، اللہ تکونوا من الغافلین، تو غافلین میں سے مت ہو، غافلین میں سے نہیں ہونا ہے۔ غفلت بہت بڑی چیز ہے، غفلت بہت بڑی چیز ہے، غفلت ہے ساری، اور اس کا علاج ہے اذکروا اللہ کثیرا کذکر آبائکم او اشد ذکرا۔ دیکھو نماز پڑھتی ہے، روزہ پڑھتی ہے، حج پڑھتی ہے، لیکن ذکر کے بارے میں ہمیشہ کرتے رہو، کبھی زبان سے کرو کبھی دل سے کرو، تو یاد تو ہمیشہ رکھو، یہ ذکر کے معنی یاد کے یاد ہمیشہ رکھو کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، میں اللہ کے فرشتوں کی نظر میں ہوں، میرا ہر کام ہر بات لکھی جاتی ہے، اور وہ ایک دن مجھے سنائی جائے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، امام بخاری نے اسی آیت کے ٹکڑے پر اپنے کو بخاری شریف کو ختم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے تو کیسا ہو کہ تم کو تمہارے عمل دکھائے جائیں گے۔ آج تو ٹی وی نے آسان کر دیا کہ ہم اپنے سارے عمل دیکھ لیتے ہیں، اس دن ہم دیکھ لیں گے میں نے یہ جھوٹ بولا تھا، میں نے اس کو فلاں چیز کھا لی تھی، میں نے اس کو فلاں
आ जाएगा और देखेगा और भागना चाहेगा, लेकिन भागने की कोई जगह होगी नहीं और गुजरात से गुजरना पड़ेगा। वो गुजरात ऐसी जगह है कि अब देखा आत्मा मंत्री या कि कोई ऐसा नहीं है कि जो उसमें गुजरने देता। हाँ, कुछ अल्लाह के मंदिर, अल्लाह के रसूल और अम्बिया अलैहिस्सलाम और खुल्लतुन वली बहुत बड़े सहाबा की तादाद ऐसे गुजरते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि गुजरात का है क्या कुछ नहीं। और साथ साथ खुल्लतुन आखिरी अम्बिया के सहाबा के मिसाल बन जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको भी उनके साथ शामिल करके चलेंगे। खुल्लतुन आखिरी भी कहा है, उसका तरीका ये है कि भी तमाम मसाइल तमाम अपनी जगह पर, लेकिन हमारे सामने असूल होना चाहिए अल्लाह के रसूल सबसे गलती हो सकती है, अल्लाह के रसूल से गलती नहीं हो सकती। अगर कोई होती है अल्लाह उसको खुद ठीक कर देते हैं, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। हमको दूसरे पान करते हदीस है, हुजूर ने किया है, हुजूर ने फरमाया बस करो। अगर कहते हैं ये देखो हिजरत सबसे बड़ा फर्ज है, हिजरत सबसे बड़ा फर्ज है। आपने दिन बताया हमेशा इतना बड़ा अमल भी अगर तुम्हारे नीयत सही नहीं है तो कुछ काम नहीं आएगा। पवन का नतीजा तो अल्लाह व रसूल, जिसकी हिजरत अल्लाह के तरफ अल्लाह के लिए होगी और अल्लाह के रसूल के लिए तो उसके लिए पवन का नतीजा तो दुनिया जो सिर्फ हुआ, अगर दुनिया को हासिल करने के लिए होती तो अब इमरान हुआ या किसी औरत से शादी करना नहीं थे कि उससे शब्द का उससे शादी करूँगी तो निकाह कर तो ऐसा है। तुम्हें बोलते हैं हमारे यहाँ तबलीगी जमात का काम चलता है, बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन कोई तकरीर सीखता है, कोई कुछ सीखता है, कोई कुछ सीखता है, लेकिन अपनी पोजीशन बनाने की फिक्र नहीं। हमारे सारे अपनी पोजीशन बनाने की पोजीशन तो सीखने कुछ नहीं। हमारा काम तो अपने को मिटाना, खुदा के लिए जितना बताएंगे उतना अल्लाह जितना अपने को नीचे करोगे अल्लाह इतना ऊपर करेंगे। और जो ऊपर करने की बढ़ने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कि मैं दूसरे को पीछे करूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको झुका के रहते। लेकिन खुदा ने तय कर दिया कि मलाई तो सिर्फ दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उंटे में फंसा और दूसरे साहबा भी चल रहे, सारे उंटे पीछे चल रहे। एक देहाती आया और जल्दी जल्दी करके हुजूर के उंटे से आगे हुजूर साहबा को बहुत नागवाल हुजूर ने नागवाल की बात करो कि उनके आगे चलने से इसलिए होता है नहीं हो नहीं तो नहीं कुछ भी अल्लाह नीचे करो, नीचे मत करो, नीचे जितने नीचे होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चंद कलिमात में बरकत अता फरमाए, कबूल फरमाए और इसका फायदा देर और दूर तक होता है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जो कुछ कह दिया इससे ज़्यादा इंशाअल्लाह कुछ हमारे मौलाना अता भी कहेंगे, उनको हर चीज़ भी बड़ी तरबियत का तजुर्बा है और आलिम भी है माशाअल्लाह, और अगर लगे होते हैं वो ताला भी करते हैं। मैं अपने तमाम बच्चों को मुझे आलिमों ने सुना है, उनको अपनी तरफ से हदीस का सिलसिला करने की इजाज़त देता हूँ। आप हमारे वास्ते से भी हदीस बयान कर सकते हैं, हमने उससे भी सुनी।